ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 29واں پارہ ہے، اس کی صورت ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر یہ مدنی صورت ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، عربی میں زمانے کو دہر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے زمانے کے نام پر اس سورہ دہر کو نازل فرمایا ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔ اللہ تعالی نے اس سورت میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انسان بھی ہے۔ اللہ تعالی اس سورت کے شروع میں انسان کو اس کی پیدائش یاد کرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان وہ وقت بھی یاد کر جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور ناپاک قطرے سے ہم نے تجھے اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ پھر ہم نے تیرے کان بنائے، ہم نے تیری آنکھیں بنائی، ہم نے تیرے اعضاء بنائے، ہم نے تیرا دل بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم نے ایک ناپاک قطرے سے تجھے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، پھر بھی تو ہمیں چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے، پھر بھی تو ہماری نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی تو ہماری ناشکری کرتا ہے۔ ذرا اپنی پیدائش پر غور کر کہ تجھے بنانے والا کون ہے؟ جو تجھے بنانے والا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں کے دو گروہ ہیں دنیا میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ان ناشکر لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہماری ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر شکر گزاروں کی اللہ نے 3 نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نظر اور منت کو پورا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا، نیاز ماننا، منت ماننا یہ شرک ہے۔ خود حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت مانی تو اس نے شرک کیا۔ تو منت صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، نظر صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، دعوت اور خیرات صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی حرام ہے، شرک ہے، جائز نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منت بھی جائز کام کی ہوتی ہے، ناجائز کام کی نہیں ہوتی، گناہ کے کام کی نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی سے غلطی سے ایسی چیز کی منت کسی نے مان لی ہے جو گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، تو اس منت کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ منت ہمیشہ جائز کام کی ہوتی ہے، حرام اور ناجائز کام کی نہیں ہوتی۔ اگر ناجائز اور گناہ کے کام کی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر منت اللہ کے نام کی بھی مانی ہے، جائز کام کی بھی مانی ہے، پھر منت کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر منت کو پورا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔
تو اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے شکر گزار بندے ہیں، اگر وہ ہمارے نام کی منت مانتے ہیں تو پھر اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا ہمارے شکر گزار جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ قیامت سے ڈرتے بھی ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہوگا، اللہ کو کیسے حساب دیں گے، تو وہ قیامت کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس طرح فرمایا شکر گزار بندے وہ ہیں جو مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، غریبوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو فرمایا جن میں یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، بلکہ جنت میں ہم ساری نعمتیں ان جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم اتارا ہے، جو ہم نے آپ کو قرآن کریم میں حکم دیا ہے آپ اسی پر عمل کریں۔ آپ کافروں کی بات نہ مانیں، منافقوں کی بات نہ مانیں، جو بات ہم آپ سے فرما رہے ہیں آپ وہی بات مانیں۔ تو امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو احکام اللہ نے قرآن کریم میں دیے ہیں ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کافروں اور منافقوں کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ صبح بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، شام کو بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اسی اللہ کے سامنے سجدے کیا کرو، اسی اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اور پھر فرمایا جس طرح صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، اسی طرح رات کو بھی اس اللہ کی تسبیح کیا کرو، اس اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ آخری صورت ہے اس پارے کی سورہ مرسلات، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں اور ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ہوائیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں اور ساری ہوائیں اللہ ہی چلاتا ہے۔ کوئی ہوا نرم سی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، کوئی ہوا ایسی ہوتی ہے جو بڑی تیز ہوتی ہے، آندھی کی صورت میں ہوتی ہے، کوئی ہوا ایسی ہوتی ہے جو خوشخبری لاتی ہے، یعنی وہ ہوا آتی ہے تو اس کے پیچھے بارش آتی ہے، اور کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کا عذاب بھی لے کر آتی ہیں۔ تو یہ ہوائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی آہستہ، کوئی تیز، کسی ہوا کے بعد بارش آتی ہے، کوئی ہوا اللہ کا عذاب لاتی ہے۔ تو اللہ نے ان 5 قسم کی ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز ہو کر رہے گی۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ قیامت کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ قیامت کے دن حساب و کتاب کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے قیامت کا، یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جب قیامت آئے گی ساری دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اللہ فرماتے ہیں سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے قیامت کے دن کو یہاں پر یوم الفصل فرمایا ہے۔ یوم الفصل کا معنی فیصلے کا دن، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا، ہر ایک کے اعمال کا، ہر ایک کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ جو جیسے اعمال لے کر آئے گا انصاف کے ساتھ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل لے کر آئے گا بدلہ اچھا ملے گا، برے عمل لے کر آئے گا تو بدلہ برا ملے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ جھٹلانے والے کون ہیں؟ کافر،
جو اللہ کو بھی جھٹلاتے ہیں، قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، نبی کو بھی جھٹلاتے ہیں، دین کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی سکون نہیں ہوگا۔ ایک تو ویل کا معنی ہلاکت ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، جہنم کی کئی وادیاں ہیں، ایک وادی کا نام ویل بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو ویل وادی میں ڈالیں گے۔ اور دوسری کا اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی ویل وادی میں ڈالیں گے۔ یہ ویل وادی کتنی سخت وادی ہے، علماء فرماتے ہیں اتنی سخت وادی ہے کہ جہنم کی دوسری وادیاں بھی دن میں 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے حقیر پانی سے تمہیں اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا بھی انجام بیان فرمایا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، متقی لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ آگے اللہ نے مجرم لوگوں کو، کافر لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، جتنے مزے کرنے کر لو، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، جتنے مزے کرنے کر لو، بالآخر موت آئے گی، مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر ہم تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو پھر تھوڑے دن مزے کر لے، قیامت کے دن ہمارے پاس ہی آنا ہے تو پھر ہم اس کا حساب لے لیں گے۔ آخری پارہ ہے پارہ نمبر 30، اس کی پہلی سورت ہے سورہ نبا، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، اور مکہ کے جو کافر تھے وہ چونکہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور کافر چاہے جہاں کے بھی ہوں جو بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن چونکہ اولین مخاطبین مکہ کے کافر تھے تو وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے تو قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا کی زندگی ہے، کہتے کھاؤ پیو مزے کرو، مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کو بھی مٹی کھا جائے گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو کہتے عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس لیے بس دنیا کی زندگی ہے مزے کرو۔ اس لیے پھر وہ قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے آپ کہتے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ لے کر آؤ قیامت۔ تو یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی خبر کا، اس خبر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر اس بہت بڑی خبر کا، قیامت کے دن کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ متذبذب ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، کچھ کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک تو قیامت کو مانتے نہیں ہیں، دوسرا اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ تو محبوب آپ ان سے فرما دیجئے تھوڑا سا صبر کر لو، ان قریب قیامت آ جائے گی، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ قیامت سچ ہے یا سچ نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا صبر کر لو، قیامت آنے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلائل بیان فرمائے ہیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا جس اللہ نے اتنا بڑا جہان بنا دیا، دنیا بنا دی، دنیا کی نعمتیں بنا دی، تو وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا انجام بیان فرما، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا۔ اللہ فرماتے متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے میوے ہیں، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کے محلات ہیں،
وہاں اللہ فرماتے ہیں متقی لوگوں کو ہم جنت میں داخل فرمائیں گے اور وہاں جو وہ چاہیں گے ہم ان کو وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالی نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے اور اللہ فرما رہے دیکھو قیامت کے دن، اچھا یہ مکہ کے کافر اور دیگر کافر یہ کہا کرتے تھے، ابھی بعض مشرک کہتے ہیں کہ بھئی ہم براہ راست اللہ سے کیسے مانگیں، اللہ اتنی اونچی ذات ہے، ہم اتنے نچلے لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، تو ہم اللہ سے کیسے مانگیں، کوئی واسطہ ہونا چاہیے نا، کہتے ہیں ساڑھی اللہ دے اگے دے اللہ دی ہوتے اگے۔ تو یہ وہی بات ہے جو مکہ کے کافر بھی کہا کرتے تھے، کہتے تھے یہ جو ہم بتوں کو پوجتے ہیں نا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، یہ ہمارا واسطہ ہے، ہم اس لیے ان کو پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ تو پہلی بات اللہ فرماتے بے جان ہے، ان میں تو جان ہی نہیں ہے، جس مٹی کے بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان میں کوئی جان ہی نہیں ہے، وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ اللہ فرمانے چاہے فرشتے ہوں چاہے انبیاء ہوں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہی سفارش کرے گا جسے ہم اجازت دیں گے، جسے اللہ کی اجازت ہوگی وہی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے اللہ کے سامنے کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر کسی کی سفارش کرے۔ اس لیے تو فرمایا نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، کوئی نبی اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بالآخر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر حضور سفارش فرمائیں گے تو اللہ ہمارے نبی کی سفارش پر امتوں کا حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ تو اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ جب تک ہماری اجازت نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب کافر قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، اب تو کہتے ہیں نا کوئی قیامت نہیں ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا پھر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم تو مٹی ہو جاتے، کاش ہم تو مٹی ہوتے، ہم تو مر جاتے، ہم تو زندہ ہی نہ ہوتے، ہمیں عذاب کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ دنیا میں تو انکار کر رہے ہیں لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے سورہ نازعات ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ نازعات کے معنی کھینچنے کے ہیں، نازعات کا معنی کھینچنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ جب فرشتے کافروں کی روح نکالنے آتے ہیں تو سختی سے کھینچتے ہیں، جب فرشتے کافروں کی روح نکالنے آتے ہیں، برے لوگوں کی روح نکالنے آتے ہیں تو سختی سے کھینچتے ہیں۔ موت کی سختی تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، ہر ایک پر ہوتی ہے، مومن پر بھی ہوتی ہے کافر پر بھی ہوتی ہے، لیکن مومن پر کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ آخر روح جسم سے نکلتی ہے تکلیف تو ہونی ہے، لیکن مومن پر تھوڑی ہوتی ہے۔ مومن کو تکلیف بھی ہو تو وہ بھی اس پر بھی اللہ درجات بلند فرماتے ہیں، لیکن کافر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں تو ایسے سختی سے روح کھینچتے، اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں جب کافروں کی روح نکالنے فرشتے آتے ہیں تو سختی سے کھینچتے ہیں، اور جب ایمان والوں کی نکالتے ہیں تو آرام سے نکالتے ہیں، نرمی سے نکالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے یہاں بھی 5 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، قیامت قائم ہوگی، سور بھی پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پھر تم دوبارہ زندے ہو جاؤ گے، میدان محشر میں جمع ہوگے، پھر اللہ کے سامنے پیشی بھی ہوگی، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آگے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، پھر قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ آپ کہتے ہو قیامت آئے گی تو کب آئے گی، بتاؤ کب آئے گی؟ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں ان سے فرما دیجئے قیامت کب آئے گی یہ علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ علامتیں تو بتا دی
لیکن یقینی علم نہیں بتایا، وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں کب آئے۔ آگے سورہ عبس ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کا آپس منظر یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نابینا صحابی، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مؤذن بھی تھے اور نبی علیہ السلام ان کو مدینہ کا نگران بھی بنایا تھا پیچھے۔ تو یہ نابینا صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے وقت لیا تھا۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ جب یہ سردار ایمان لے آئیں گے تو جو لوگ ان کے ماتحت ہیں، ان کی مانتے ہیں، تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے مکہ کے سرداروں سے وقت لیا تھا، یا مکہ کے کچھ سردار حضور کے پاس آئے تھے تو حضور ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، کلمے کی دعوت دے رہے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے، تو یہ تھے تو نابینا بیچارے، انہیں کیا پتا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ یہ آئے، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، دین کی بات پوچھنی تھی، تو انہوں نے آ کر وہ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ میں ان کو دین کی تبلیغ کر رہا تھا، یہ تو چلو عبداللہ بن ام مکتوم تو اپنا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا، میں ان کو دین کی تبلیغ کر لیتا، پھر میں اس کو مسئلہ بتاتا، پھر مجھ سے پوچھتا۔ تو اللہ کے نبی کو تھوڑا سا ناگوار گزرا۔ لیکن عبداللہ بن ام مکتوم حضور کے صحابی تھے، سچی طلب لے کر آئے تھے، سچے صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، اس لیے اللہ نے یہاں پر قرآن کریم اتارا۔ فرمایا محبوب آپ کو یہ ناگوار گزرا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم نے آپ سے سوال پوچھا ہے، مسئلہ پوچھا ہے۔ محبوب یہ مکہ کے کافر، یہ سردار آپ کی بات سنتے ہیں تو ٹھیک، نہیں سنتے تو ان کو چھوڑ دیں، لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم یا کوئی مخلص صحابی آئے تو پہلے آپ ان کی بات سنا کریں۔ یعنی یہ سچی طلب لے کر آئے ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ مکہ کے کافر آپ کی بات سنتے ہیں تو سنیں، نہیں سنتے تو دفع ہوں، لیکن یہ جو آپ کے مخلص صحابہ ہیں، آپ ان کی وجہ سے ناگواری محسوس نہ کیا کریں، بلکہ آپ پہلے ان کی بات سنا کریں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ مکہ کے کافر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں یا ٹھیک ہے، نہیں بیٹھتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بات سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو دفع ہو، لیکن یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، آپ ان کو وقت دیا کریں، آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھا کریں، آپ ان کو دین کی باتیں سکھایا کریں، کیونکہ ان کے دل میں سچی طلب ہے، یہ مخلص ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ طلب کو دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں سچی طلب ہے اور کس کے دل میں سچی طلب نہیں ہے۔ جس کے دل میں سچی طلب ہو اللہ اسے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سچی طلب والے کا مقام ہے کہ کون سچی طلب لے کر دین میں آیا ہے اور کون نہیں آیا۔ وہ سچی طلب لے کر آتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ سچی طلب لے کر آئے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب سے بھی فرما دیا کہ ان کو چھوڑیں، یہ طلب لے کر آئے ہیں، آپ ان کو وقت دیں، آپ ان کی بات سنیں، آپ ان کو دین کے مسائل سمجھائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی پھر تو اعمال کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر تو حساب و کتاب کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، نیک اعمال کر لو تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ آگے سورہ تکویر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ آگے سورہ انفطار ہے، سورہ مطففین ہے، سورہ انشقاق ہے۔ یہ چاروں مکی صورتیں ہیں، اور ان چاروں صورتوں میں اللہ تعالی نے زیادہ تر قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، قیامت کی سختی کو بیان فرمایا ہے، قیامت کی مصائب کو بیان فرمایا ہے، قیامت کا منظر نامہ کھینچا ہے۔ تو پہلی صورت سورۃ تکویر ہے، اس میں بھی اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت قائم ہوگی سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے،
جانور خوف سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جن زندہ بچیوں کو دفن کیا گیا، قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں ان ظالموں نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب نبی اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں لوگوں کے اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے ظالم۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جنوں نے یہ کام کیے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو گئے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ دفن کیا تھا، تم نے اپنی اولاد کو کیوں قتل کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے حساب لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا تمہارا قرآن بھی سچا ہے، تمہارا نبی بھی سچا ہے۔ آگے فرمایا قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کر لے، قرآن سے عبرت حاصل کر لے، قرآن سے فائدہ اٹھا لے۔ آگے سورہ انفطار میں بھی وہی قیامت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان تجھے آخر کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو اللہ کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے دنیا میں، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں تو اپنے اس اللہ کو بھول رہا ہے جس اللہ نے تجھے پیدا بھی کیا، تجھے جسم بھی عطا کیا، تجھے وجود بھی عطا کیا، تجھے ساری نعمتیں بھی عطا کی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تو اس اللہ کو بھی بھلا رہا ہے اور اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ یہاں پھر اللہ فرما رہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے، اس لیے انسان اپنے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، یار انسان کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، نام اعمال تیار ہو رہا ہے، دائیں کندھے والے نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں کندھے والے برائیاں لکھتے ہیں، اور پھر نام اعمال بھی تیار ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی نام اعمال ہمارے سامنے پھیلا دیے جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے پڑھ لو دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو، اور اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، اور اگر برائیاں زیادہ ہوں گی یہی نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ۔ آگے سورہ مطففین ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ مطففین کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا ہمارے معاشرے میں عموماً اس کو گناہ ہی سمجھتے، حالانکہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب ہی اس لیے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پوری قوم اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس سے ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ رہے ہو تو جھکتا ہوا ناپو، کم نہ ناپو، کم نہ تولو، جھکتا ہوا تولو۔ تو اس لیے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اس لیے ہلاک ہو گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں اس سے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو اپنے حقوق تو پورے ادا کرتے ہیں، اور لیکن جب دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو سبق یہ دیا کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ ہمیں اپنا پورا حق مل جائے، اسی طرح جو دوسرے لوگوں کے تمہارے ذمہ حقوق ہیں وہ بھی پورا ادا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ سجین اور علیین یہ 2 ٹھکانے ہیں۔ علیین یہ بھی آسمانوں میں ایک مقام ہے، سجین یہ بھی ایک مقام ہے، ٹھکانہ ہے۔ جب نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے تو یہ علیین میں جاتی ہے، اور جب برے لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے تو یہ سجین میں جاتی ہے۔
تو نیکوں کی روح مقام علیین میں جاتی ہے اور بروں کی روح مقام سجین میں جاتی ہے، لیکن روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان قبر میں عذاب بھی محسوس کرتا ہے اور جزا بھی محسوس کرتا ہے۔ آج اس دور میں تو یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا۔ اب یہ ہمارے پاس موبائل ہے، اس میں سم ہے، اس کا ٹاور کہاں ہوتا ہے، کتنا دور ہوتا ہے، ہمارے پاس سگنل آ رہے ہوتے ہیں، کنیکشن ہوتا ہے آپس میں۔ اس طرح روح اگرچہ آسمانوں پر اپنے مقام پر ہوتی ہے، لیکن قبر میں جسم کے ساتھ اس روح کا ایک تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر عذاب ہوتا ہے تو جسم عذاب بھی محسوس کرتا ہے، اور اگر جنت کی نعمتیں آتی ہیں تو جسم اس جزا کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا اللہ سے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کرو، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے سورہ انشقاق ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات اور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پھر آگے ایمان والوں کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ پھر آگے سورہ بروج ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ بروج میں اللہ تعالی نے 3 قسمیں کھائی ہیں، 3 قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ یہ خندقوں والے یہ کیا ماجرا ہے، تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 70 سال پہلے ہمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں سچا دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، چونکہ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، ہمارے نبی ابھی آئے نہیں تھے، اس لیے اس وقت جو سچا دین تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ عیسائیت مذہب جو ہے اس وقت سچا مذہب تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 70 سال پہلے کی بات۔ تو وہ ظالم بادشاہ تھا، کافر تھا، بت پرست تھا، بتوں کو پوجتا تھا۔ تو جو آدمی بھی مسلمان ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا تو وہ اس پر ظلم کرتا تھا، بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جو بھی عیسائی ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تو اس نے خندقیں کھدوائیں، زمین میں خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلواتا تھا۔ آگ جلوا کر جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو پکڑ کر اس آگ میں ڈلوا دیتا تھا۔ اس نے 20,000 مسلمانوں کو خندقوں میں ڈلوایا، 20,000 مسلمان آگ میں جل گئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایک لڑکا تھا نوجوان، اس کو بھی اس نے مارنے کی کوشش کی، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ آگ میں ڈالا تو آگ نہیں جلاتی، پہاڑ سے گرایا تو پھر بھی نہیں مرا، اللہ نے اس کو آزمائش بنا دی۔ پھر آخر بچے نے خود بتایا اگر مجھے مارنا ہے تو اس طرح مارو پھر میں مر جاؤں گا۔ اللہ نے اس بچے کو آزمائش بنایا۔ جب اس بچے کو اس نے مارا تو کئی ہزار لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے 20,000 لوگوں کو مروا کر خندقوں میں ڈلوایا تھا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں قتل اصحاب الاخدود، یہ جن ظالموں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو مروا کر خندقوں میں ڈلوایا تھا یہ مارے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے، ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے کہ تم نے اتنے ہزاروں مسلمانوں کو کیوں مار کر خندقوں میں ڈلوایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، ہماری پکڑ سے ڈرو۔ ہم ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن جب ہماری پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، پھر ہماری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کسی کو نہ پکڑے، جس کو پکڑ لے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ آگے سورہ طارق ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ طارق کا معنی رات کو آنے والا، ستارہ مراد ہے، اللہ نے ستاروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ستاروں کی قسمیں کھا کر کہ ہر انسان پر ہم نے فرشتے مقرر کیے، ہر انسان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، کندھوں پر فرشتے ہیں، ان کے 2 کام ہیں،
ایک تو انسان کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اعمال بھی لکھتے ہیں، اور دوسرا انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کیے۔ کتنے ہزاروں فرشتے ہیں جو انسان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے تم پر فرشتوں کو نگران مقرر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے قسم کھا کر قرآن کریم کی صداقت کو اور قرآن کریم کی سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کوئی مذاق نہیں ہے جس کو تم لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے جو کچھ بیان فرمایا بالکل سچ ہے، ایسے ہی ہو کر رہے گا۔ آگے دو صورتیں، سورہ اعلیٰ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری تسبیح بیان کرو، ہماری پاکی بیان کرو، ہمارا ذکر کرو۔ کیوں ہماری تسبیح بیان کیوں کرو؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تمہارا حق بنتا ہے کہ ہماری تسبیح بیان کرو۔ اور دوسرا ہم نے تمہیں راستہ دکھایا، سیدھا راستہ بھی ہم دکھانے والے ہیں، اس لیے ہماری تسبیح بیان کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کا یاد کرنا ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے، قرآن کریم کو یاد کرنا بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مکمل کسی کے سینے میں محفوظ ہو سکے، صرف اللہ کا قرآن ہے جو الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، دنیا میں جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی کہ دنیا تو جیسی گزر جائے گی، لیکن میں نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ فرماتے ہیں یہی شخص کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، یہی شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ آگے سورہ غاشیہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، غاشیہ بھی قیامت کا نام ہے۔ غاشیہ کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی، چھپانے والی، اور قیامت کی جو سختیاں ہوں گی وہ بھی چونکہ ساری انسانیت کو چھپا لیں گی، اس لیے اس کا نام غاشیہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو عبادت کر 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 کے تھک گئے ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیا ہوگا، ان کے چہروں سے بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی، اتنی عبادت کر کے آئے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، ان کے عقیدے میں شرک تھا، ان کے عقیدوں میں بدعتیں تھیں، ان کے عقیدے شریعت کے خلاف تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے عبادتیں تو بہت کی ہوں گی، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، یا نمبر دو انہوں نے عبادتیں تو بہت کی ہوں گی لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہوں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی ہوں گی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اتنی عبادتیں کر کے آئیں گے پھر بھی ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے عبادت بھی کی ہوگی، ان کی عقیدے بھی ٹھیک ہوں گے، ٹھیک عقیدے کے ساتھ عبادت کی ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے ہوں گے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور بالخصوص اللہ نے یہاں پر اونٹ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، ہم نے باقی جانوروں سے اونٹ کو مختلف بنایا ہے، یہ کئی کئی ہفتے بغیر پانی پیے بھی گزارا کر سکتا ہے، اتنا بڑا قد بنا، اللہ کہتے ہیں یہ خود درختوں سے چر کے کھا سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے۔ دوسرے جانوروں سے اس کو مختلف بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں چھوٹا سا بچہ
اس کی نکیل کی رسی پکڑے اس کو لے جائے چلا جاتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا جانور اللہ کے ہم نے بنایا، لیکن جب یہی وحشی ہو جائے تو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنی پیدائش کو دیکھو، جانوروں کی پیدائش کو دیکھو، اونٹ کی پیدائش کو دیکھو، ہم نے کس طرح اس کو پیدا کیا ہے، تو اس سے بھی تمہیں ہماری قدرت سمجھ میں آئے گی، اور اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے صرف لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، آپ دین کا پیغام پہنچا دیں، لوگوں سے اچھی بات کر دیں، ان کو نصیحت کر دیں۔ آگے اگر آپ کی بات مان لیں گے تو ان کا نفع ہے، نہیں مانیں گے تو انہی کا نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حساب ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے صرف دین کا پیغام پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمے ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم حساب لیں گے کہ آیا تم دین پر عمل کر کے آئے ہو یا دین پر عمل کر کے نہیں آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا